بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج اس 8ویں حصے میں قرآن مجید کے خلاصے کے سورہ اعراف کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو اپنے بارش کو، ابر رحمت کو پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، اپنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ وہ بوجھل بادل کو اٹھا لیتی ہیں۔ ہم اس کو ہانکتے ہیں کسی بے آب و گیا زمین کی طرف اور وہاں پانی برساتے ہیں، اور پھر ہم اس سے پیدا کرتے ہیں ہر قسم کے پھل۔ اسی طرح ہم مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے موت کے بعد کی زندگی کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ مردہ زمین بارش کے برسنے سے زندہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا اور زرخیز زمین کی پیداوار تو خوب اپجتی ہے اس کے رب کے حکم سے، پر جو زمین ناقص ہوتی ہے، نکمی ہوتی ہے، اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ اب یہ بارش کے کچھ پہلو ہیں جن کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 59 سے لے کے ایک طویل مضمون ہے آیت نمبر 171 تک، جس میں مختلف قوموں کی طرف اللہ نے جو اپنے رسول بھیجے ان کی داستانیں بیان کی ہیں، جن میں یہ بات سامنے آئی کہ دعوت کے پہنچنے کے بعد بعض لوگ ایمان لائے اور بعض نے انکار کر دیا۔ بارش کے اس بیان کے بعد قوموں میں اس رد عمل کا اختلاف، اصل میں یہ دونوں مضامین اگرچہ کہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، لیکن اگر غور و تدبر سے دیکھا جائے تو دونوں میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے۔ بارش آسمان سے برستی ہے، یہ زمین پر منحصر ہے کہ اس کے برسنے سے کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ایک طرف اچھی فصلیں آتی ہیں، دوسری جانب کچھ بھی نہیں آتا سوائے بیکار پودوں کے، جھاڑیوں کے۔ یہی معاملہ اس آسمان کی بارش کا ہے کہ جو وحی کی شکل میں برستی ہے۔ یہ انسان کے اپنے دل کی زمین کی زرخیزی ہے کہ اگر وہ زرخیز ہے تو ایمان اور نیک عمل کی فصلیں لہلہاتی ہیں اور انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے، اور اگر یہ زمین بنجر ہے تو پھر باوجود اس بارش کے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آتا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو پیش کیا اور فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ آیت نمبر 59 میں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے ان کو دعوت دی کہ اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کے تسلط سے ڈرتا ہوں۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اور ان کی قوم کا اللہ تعالیٰ نے جو انجام بیان کیا وہ آیت نمبر 64 میں ہے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، بس ان لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی ان کی قوم کے لوگوں نے، تو ہم نے اس کو اور جو لوگ کشتی میں اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، اور لوگوں کو غرق کیا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، بے شک یہ لوگ اندھے تھے۔ اسی طرح قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر اس کے بعد ان کا انجام بیان ہوا آیت نمبر 71 میں قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ فرمایا اس نے تم پر تمہارے رب کی جانب سے ناپاکی اور قحط مسلط ہو چکے ہیں، کیا ہم
کیا تم مجھ سے کچھ فرضی ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری؟ سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ بس ہم نے اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے اپنے فضل سے نجات دی، اور ان لوگوں کی ہم نے جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور یہ ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے۔ اسی طرح سے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے دعوت پیش کی اور ان کے پاس اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ بتایا کہ قال الملأ الذین استکبروا، اس کی قوم کے ان بڑوں نے جنہوں نے تکبر کیا، ان زیر دستوں سے کہا جو ان میں سے ایمان لائے، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے، چنا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو اس پیغام پر جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان کیا۔ اسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا کی کسی بھی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا، اور ان کے برے انجام کو بیان کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا آیت نمبر 85 میں، اور فرمایا کہ والا الی مدین اخاہم شعیبہ، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی، اے میرے ہم قوموں، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح حجت آ چکی ہے، تو ناپ تول پوری کرو، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے بنو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آیت نمبر 92 اور 93 میں، فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، گویا کبھی اس بستی میں بسے ہی نہیں، یعنی ایسے ان پر عذاب آیا کہ نیست و نابود ہو گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نامراد ہوئے۔ فرمایا کہ فتول عنہم، تو وہ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ کر چل دیا کہ میری ہم قوموں، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کر دی، تو اب میں کفر کرنے والوں کا غم کیوں کروں؟ جب بات پہنچ گئی اس کے باوجود انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس کو بار بار جھٹلا دیا، تو اب میں کیسے اس پر غم کروں کہ میری قوم عذاب سے دوچار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آیت نمبر 94 میں کہ اللہ کا ان قوموں کے معاملے میں طریقہ کیا رہا کہ جن کو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پھر ان کو اس آزمائش میں مبتلا کیا جو اس کے نتیجے میں ان پر آئی۔ فرمایا آیت نمبر 94 میں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا اس کے رہنے والوں کو مالی اور جسمانی مشکلات سے آزمایا کہ وہ رجوع کریں، وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا، برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس کا کوئی گمان نہیں رکھتے تھے، وہ ان تمام حالات کی تبدیلیوں سے نہ بدلے، ان کے اندر کوئی نرمی نہ پیدا ہوئی۔ فرمایا اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کی کرتوتوں کے پاداش میں ان کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو 6 پیغمبروں کی داستانیں بیان کی، نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام، اس میں طویل ترین داستان موسیٰ علیہ السلام کی ہے جس کو بیان کیا آیت نمبر 103 سے لے کے 171 تک۔ آیت نمبر 103 میں
اللہ تعالیٰ اس بیان کو شروع کرتے ہیں، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور نشانیوں کا انکار کیا، یعنی وہ جان بوجھ کر غلط کام کرتے، تکبر کرتے اور اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے۔ تو دیکھو ان فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی داستان میں آگے چل کر جب وہ واقعہ ہوا کہ جس میں فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا مقابلہ کر سکیں کہ جس میں لٹھیا سانپ بن جاتی، تو جادوگر آئے اور انہوں نے اپنے جادو کو پیش کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی لٹھیاں نے ان کے جھوٹ موٹ کے اس جادو کو نگل لیا تو فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، بولے ہم ایمان لائے عالم کے پروردگار پر، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یعنی وہ اس معجزے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کے اندر جو ایک پردہ حائل تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایمان کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے سامنے حقیقت آ گئی اور انہوں نے اس کا اعتراف کر لیا۔ فرمایا آیت نمبر 123 میں قال فرعون نے کہا تم لوگ میری اجازت کے بغیر اس پر ایمان لائے، یہ ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں اس غرض سے کی ہے کہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکالو، تو تم عنقریب جان لو گے۔ فرمایا آیت نمبر 124 میں فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹیں گے، یعنی تم کر لو جو کرنا ہے، ہم نے تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور کہا انہوں نے کہ تم ہمارے پیچھے صرف اسی وجہ سے پڑے ہو، اسی غصے میں ہو رہے، اسی وجہ سے غصے ہو رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر جبکہ وہ ہمارے پاس آئیں ایمان لائے۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں وفات اسلام پر دے۔ یہ ہے ایک تبدیلی جو پیدا ہو جاتی ہے جب انسان کے سامنے سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آنے کے بعد انسان اس حقیقت کو جان لیتا ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو ہم سب کا مالک ہے اور اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، تو جب خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہے ہی ہمارا حصہ، اور اگر ان پر کوئی آفت آتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن رکھو کہ ان کی قسمت اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آگے فرمایا کہ اور کہتے کہ خواہ تم کیسی ہی نشانیاں ہمیں مسحور کرنے کے لیے، جادو سے متاثر کرنے کے لیے لاؤ، ہم تو تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر بھیجے طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، تفصیل کی ہوئی نشانیاں، یعنی یہ نشانیاں تورات میں پہلے سے بیان ہو چکی ہیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم تھے۔ اور جب آتی ان پر کوئی آفت تو درخواست کرتے کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے ہمارے لیے دعا کرو۔ معلوم تھا فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات سنتا ہے۔ اگر تم نے ہم سے یہ آفت دور کر دی تو ہم تمہاری بات ضرور مان لیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ تو جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت تک کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ اچانک عہد توڑ دیتے۔ یہ رویہ تھا فرعون کا۔ فرمایا کہ تو ہم نے ان کو کیفر کردار کو پہنچایا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس وجہ سے
کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہ بنے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 143 میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور ان کو اپنا پیغام، اپنی ہدایت دی۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوا؟ فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا، تو اس نے درخواست کی کہ اے میرے رب مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو بولا تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں پہلا ایمان لانے والا بنتا ہوں، یعنی پہلا انسان ہوں کہ جو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 میں فرمایا کہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ رنج اور غصے سے بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا، بولا تم نے میرے پیچھے میری بہت بری جانشینی کی، کیا تم نے اللہ کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر دی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ وہ بولا اے میرے ماں جائے، قوم کے لوگوں نے مجھے دبا لیا، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ یہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اور میرا شمار ظالموں کے ساتھ نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دعوت دی۔ آیت نمبر 158 میں فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں، اس اللہ کا جس کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اس کے کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہیاب ہو، تم کامیاب ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے سب انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس تجربے سے گزارا کہ وہ اللہ کا دیدار کریں۔ فرمایا اور یاد کرو، آیت نمبر 172 میں، اور یاد کرو جب نکالا تمہارے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی ذریت اولاد کو، اور ان کی پیٹھوں سے جب ان کو نکالا تو ان کو گواہ ٹھہرایا، خود ان کے اوپر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بولے ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں قیامت کے دن تم عذر نہ کرو، پیش نہ کرو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی رہے، یا عذر کرو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا اور ہم ان کے بعد ان کے پیچھے خلف ہوئے، تو کیا باطل پرستوں کے عمل کی وجہ سے تو ہم کو ہلاک کرے گا؟ اور ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو اور تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس کے بعد آخر میں خاتمہ کلام میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 204 سے بات بیان فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن سنایا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور پست آواز سے اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، بے شک جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی کرنے سے نہیں اکڑتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی روشنی سے ہدایت پانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔